تو اس کے بعد والا بند اب شروع کر رہے ہیں. دیدائے انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، دیدائے انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. یہ وہی شاعر جو ہے ابھی مسجد ہی سے مخاطب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کے دو بند جو ہیں، ایک تو اس نے اے حرم قرطبہ کہہ کر، اور پھر دوبارہ اس نے کعبہ ارباب فن کہہ کر مسجد کو مخاطب کیا تھا، اور مسجد کے ساتھ ہی وہ گفتگو میں مصروف ہے. اور یہاں پہ آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیدائے انجم میں ہے تیری زمیں آسماں. یہ مسجد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیری زمین ہے، یہ باوجود اس کے کہ اندلسیوں کی نظر میں اب جو کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی تاریخ نے اس کے ساتھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، تیرے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ اس وقت ایک کلیسا میں بدل چکی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ تو اس کی حقیقت سے، تیری زمین کی حقیقت سے بخوبی واقف. وہ تو تیری عظمت سے، تیری رفعت سے ہرگز ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا، وہ جانتے ہیں. اور وہ تیری عظمت اور رفعت ان کی نظر میں کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسی آسمان کی رفعت ہوتی ہے، جیسے آسمان کی بلندی ہوتی ہے. تو دیدائے انجم میں ہے تیری زمین آسماں، یعنی تیری زمین ستاروں کی نظر میں ایسی ہے جیسی آسمان کی بلندی اور آسمان کی رفعت ہوتی ہے. یہ زمین اور آسمان ساتھ ساتھ رکھ کے، کیونکہ یہ ایک تلمیح ہے، ہمارے ہاں زمین کو نیچی چیز سمجھتے ہیں اور آسمان کو بلند چیز سمجھتے ہیں. تو اسی ریفرنس سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تیری جو زمین ہے وہ آسمان ہے ستاروں کی نظر میں. دیدہ انجم تو دیکھ رہے ہیں نا تیری، وہ تو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب سے تیرا وجود ہے، وہ تجھے جانتے ہیں، تجھے دیکھ رہے ہیں. تو دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں. اور اگلے مصرے میں اپنا سارا غم اور اپنا سارا دکھ جو ہے وہ سمیٹ کر بیان کر دیا ایک ہی مصرے میں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. دیدۂ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. یعنی افسوس اس بات کا ہے کہ اب سینکڑوں سال ہو گئے کہ تیری فضا میں اذان کی آواز نہیں گونجتی. کئی 100 سال ہو گئے اذان، اس زمین سے اذان کی آواز نہیں آئی. یہ دکھ میرے دل میں ہے، یہ غم میرے دل میں ہے، جس کو میں اپنی نواؤں سے، اپنی آواز سے میں لوگوں تک یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ صدیوں سے تیری فضا میں جو ہے وہ اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن آسمان کے ستارے یہ جانتے ہیں کہ پھر بھی تیری زمین ایسی رفعت رکھتی ہے، ایسی عظمت رکھتی ہے جیسی آسمان کی عظمت ہوتی ہے. کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. یہ ملک صاحب، جی یہ آپ نے ابھی لفظ یوز کیا تلمی، زمین کے وضاحت کر، اس کو تھوڑا اور وضاحت کریں گے؟ کیا ہوتی ہے یہ تلمی؟ تلمی تو شاعری میں اس ترکیب کو کہتے ہیں، الفاظ کی اس ترکیب کو کہتے ہیں جو اصل میں کسی ایسی چیز کی طرف تشبیہاً یا استعارتاً اشارہ کرے جس کے پیچھے، یعنی اس تشبیہ کے پیچھے ایک پوری تاریخ واقعہ ہو. ایک ایسا لفظ بیان کر دینا کہ اس ایک لفظ کے پیچھے تاریخی حقائق چھپے ہوئے ہوں، تاریخی واقعات چھپے ہوئے. ایک لفظ بیان کر دینے سے یا لفظ کی ایک ترکیب بیان کر دے، ایک فریز بیان کر دینے سے انسان پکچرائز امیجنیشن میں وہاں چلا جائے. وہ پورا جو تاریخ کا ایک واقعہ ہے، وہ پورے کا پورا واقعہ ایک لفظ میں سمو دینا، اس کو کہتے ہیں تلمی. تو اس میں، اس مصرے میں جو چیز ہوئی ہے کہ وہ قرطبہ کی جو ساری شان و شوکت بیان کی ہے، یا اس کے پیچھے جو بھی اس کی ہسٹری ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ساری چیز اس کے اندر بیان ہو گئی. یعنی دیکھیں نا، اس میں اس شعر کو اگر آپ یہاں سے فار ایگزامپل نکال لیں اس نظم سے،
اس شعر کو نکال کے کہیں شعر کسی اور کو بیان کریں ایسے شخص کے سامنے جس کو نہیں پتا کہ اس کس نظم میں ہے یہ شعر. صرف اگر یہ پڑھیں دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ مسجد قرطبہ کے بارے میں ہے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. میری بات سمجھ گئے نا؟ لیکن اس ایک شعر کو جب آپ اس ریفرنس کے اندر رکھ کے سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اب پوری تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ کس آپ ساری سٹوری آپ کے سامنے آ گئی. وہ اپنا طارق بن زیاد کی بھی سٹوری آ گئی، عبد الرحمن شامی کی بھی آ گئی، اس مسجد کی بھی آ گئی، اندلس میں حکومت کی بھی آ گئی، اس حکومت کے کھو جانے کی بھی آ گئی، وہ ساری. اور دوسرا مصرع خاص طور پہ جس دکھ کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ آہ یعنی افسوس کہ صدیوں سے ہے تیری اذاں تیری فضا بے، یہ اصل میں، اور یہ خاص طور پہ مصرع آگے پھر اس نے اس پورے شعر میں اس کو بیان کر دیا. کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. یہ جو اوپر ہے نا، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، یہ بھی اصل میں ایک ٹوٹے ہوئے دل اور ایک بہت ہی دکھی جس کو کہتے ہیں نا آتما، ایک مغموم روح، اس کی آواز ہے کہ وہ یعنی اتنے اس کا جو اس کے اندر جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں اس ایک مصرے میں، وہ احساس رکھنے والا شخص ہی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اس کو بھی اسی دکھ کو، یہ اصل پیغام ہے. یہ میں پچھلی جو ہماری مسجد قرطبہ جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے 2-4 نشستوں سے، میں یہی بات بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا اصل پیغام جو ہے، اصل پیغام یعنی پورے کلام کا ایک پیغام، وہ یہ ہے. باقی جتنے پیغامات ہیں وہ اس کی فروع ہیں، اس کی برانچز ہیں. جتنی بھی مثلا خودی کی کوئی چیز ہے کہ خودی کو کیسے پہچاننا ہے، یا اپنے آپ کو تلاطم خیز موجوں سے کیسے آپ نے تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یہ اضطراب کیسے پیدا کرنا ہے، یا اور چیزیں کیسے آپ نے اپنے آپ کو کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی فرع ہیں. اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ وہ جو کھوئی ہوئی ہماری عظمت تھی، وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی، وہ صحابہ، وہ قرون اول کے جو حجازی شاہ سوار جنہوں نے وہ عظمت حاصل کی تھی، وہ ہم نے کھو دی ہے. اس کو اب ہمیں واپس لینا ہے. مسلمانوں کو اب وہ عظمت جو ہے اس کو واپس بحال کرنا، یہ اس کا پیغام ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، یہ تینوں مصرے اس ربائی کے آخری تینوں مصرے جو ہیں وہ یہی ہیں. آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، یہاں پہ اس نے اپنا احساس بیان کر دیا. میرا دکھ کیا ہے کہ صدیوں سے اذان، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ واپس یہ ہمارے پاس آئے، واپس ہم اس میں ہماری اذانوں سے اس کی فضا جو ہے وہ گونجے، یہ ہے اصل میں. اور آگے پھر اپنا وہ ایک طرح سے جیسے انسان ایک دکھ اور غم اور فرسٹریشن کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ کہ کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. وہ قافلہ کہاں ہے؟ وہ عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، یعنی اب یہ کس کو یاد کر رہا ہے؟ یہ وہی طارق بن زیاد کو یاد کر رہا ہے کہ وہ قافلہ جو اب دوبارہ ایک قافلے کی صورت میں آئے گا، وہ کہاں ہے، وہ کون سی وادی میں ہے، وہ کون سی منزل. دیکھیں علامہ اقبال کی ایک اور شعر ہے، اس کا میں ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں، اور اس ایک مصرے میں علامہ اقبال نے اپنے پورے کلام کا بتا دیا کہ میرا پیغام یہی ہے. وہ کہتے ہیں میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. بس یہ ایک مصرع ہی کافی ہے علامہ اقبال کے پورے کلام کا پیغام. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، یہی ان کی جستجو ہے. ساری جتنی بھی سرگزشت ہے اس کا حاصل کیا ہے، اس کی جستجو کیا ہے؟ وہ جو کھو گئے ہیں، یہی قافلہ سخت جاں، وہ کہاں ہیں، ان کو وہ یاد کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی. دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں. المنی عربی میں جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں.
جرمنی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ المانیہ. اور جرمنی کا رہنے والا شخص اس کو کہتے ہیں المنی. جیسے ہم کہتے ہیں نا جرمن. دیکھ چکا المنی یعنی جرمن باشندہ دیکھ چکا ہے. کیا دیکھ چکا ہے؟ شورش اصلاح دین. ریفارمیشن کی جو موومنٹ تھی اس کی شورش دیکھ چکا ہے. وہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مارٹن لوتھر کی جو موومنٹ تھی، موومنٹ آف ریفارمیشن، اصلاح دین، وہ جرمنی کا باشندہ دیکھ چکا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان. تو یہ مارٹن لوتھر جرمن تھا؟ جرمن تھا جی. جرمنی سے اس نے امریکن نہیں تھا؟ نہیں، وہ کنگ کی بات نہیں ہے. یہ مارٹن لوتھر جس نے ریفارمسٹ تحریک اصلاح دین جس نے شروع کی تھی، یہ پوپ اصل میں یہ جو ان کا نظریہ سالویشن ہے اس کا، جس میں یہ کہتے ہیں نا کفارہ، گناہوں کا جو کفارہ ہوتا ہے، اس کے خلاف اس نے آواز بلند کی تھی نا. اس نے کہا تھا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ لوگوں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے گناہوں کے ساتھ؟ یعنی گناہ تو لوگوں کے گناہ اللہ معاف کرے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے. پوپ کیسے کسی کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو اس نے یہ آواز یہاں سے بلند کی تھی. اس کے بعد وہ 29 نکات اور پھر وہ 71 نکات پہ مبنی جو بھی اس نے تحریر لکھی، پوائنٹس لکھے کہ کیا چیزیں ہیں جو پوپ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، کیا چیزیں ہیں جو کلیسا میں ایک کاروبار بن چکی ہیں، یہ ایک کس طریقے سے مذہب کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی پھر وہ ایسی آواز اس نے اٹھائی اور اس کے بعد پھر وہ ایک پوری دنیا میں ایسی چھائی کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ جو دو فرقے بنے ہیں، یہ اصل میں اس تحریک سے ہی اٹھے تھے. یہ پروٹیسٹنٹ اصل میں یہ لوگ تھے، پروٹیسٹنٹ یعنی ایک طرح سے یہ یعنی اس کے ساتھ جو ساتھی اٹھے تھے پروٹیسٹ کرنے والے، ان سے پھر یہ فرقہ بنا تھا. انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا اس کے خلاف، کلیسا کے خلاف، اور وہ ایسی کامیاب ہوئی تحریک، لوگ اس کے ساتھ ایسے جڑے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان. نقش کہن کیا ہے؟ یعنی وہ قدیم جو ایک ان کی ایک بادشاہت تھی کلیسا کی، جس میں پوپ کی حکومت تھی اور جس میں پوپ جو ہے وہ سب کچھ تھا، پوپ جو چاہتا تھا کر لیتا تھا. اس نے اس شورش اصلاح دین ایسی اٹھی کہ اس نے ہر چیز کو ایک حرف غلط بنا کے رکھ دیا، ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیا، اور پھر وہ پرانے نشان جو ہیں وہ کہیں باقی نہ رہے. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. حرف غلط بن گئی، دیکھیں کیا خوبصورت ترکیب استعمال کی ہے. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت کہتے ہیں کلیسا کو. پیر کنشت کلیسا کا بزرگ یعنی پوپ کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس اصلاح دین کی تحریک کے نتیجے میں پوپ کی عصمت جو ہے وہ حرف غلط بن گئی، ختم ہو گئی. یعنی عصمت ختم ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پوپ ایک عام انسان ہے، اب وہ کوئی معصوم ہستی نہیں ہے. وہ جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح کا ایک انسان بن گیا. اس پروٹیسٹنٹ یعنی اس اصلاح دین کی ریفارمیشن کی جو تحریک تھی، اس کے بعد یہ انقلاب آیا. دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. دیکھو میں اوپر بھی توجہ دلاتا رہوں آپ کو کہ یہ اس میں ایک تو ہم دیکھتے رہے نا، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہم شعری حسن دیکھتے رہے، شعری محاسن، ایک ہم اس کے ادبی پہلو دیکھتے ہیں، اور ایک اس میں جو میسیجز ہیں. شعری حسن جو ہے اس میں ایک چیز ہے، ایک صوتی آہنگ. یعنی جو شعر علامہ اقبال لکھتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جیسے دیکھیں یہ مصرع ہے، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی.
تو اس میں ایک میسج ہے وہ ایک مصرے میں دیا نا انہوں نے کہ جرمنی کا رہنے والا باشندہ جو ہے وہ ریفارمیشن کی جو تحریک تھی اس کو دیکھ چکا. بات اتنی کہنی ہے. اتنی بات کہنے کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گے، جو بھی الفاظ استعمال کریں گے، وہ الفاظ جب آپ پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس کی ایک صوتی آہنگ ہے جو پیدا ہوتی ہے نا، اس میں بھی وہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ اس کی مانوی اور صوتی آہنگ وہ آپس میں ایک میچ رکھیں. یہ بات پتہ نہیں میں واضح کر سکوں یا نہیں. دیکھیں اس میں جو لفظ شورش ہے مثال کے طور پہ، اس کی جگہ وہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، کوئی تحریک کا، کوئی موومنٹ کا، کوئی اور 100 لفظ استعمال ہو سکتے تھے. بہت اچھا واضح ہوا ہے. ہاں، اس ایک لفظ نے آ کے اس کو مطلب ایسا بیان کر دیا کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، یعنی وہ اپنی بات بھی مکمل ہو گئی، لفظ بھی ایسا استعمال ہوا. اچھا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑا مشہور ہے، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں طوفان. سنا ہوا نا آپ نے، دریاؤں کے دل. اب اس میں دیکھیں، اس میں جو دال، لفظ دال کا استعمال ہے، دال کے حرف کا جو استعمال، یہ سنیں کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی وہ اس نے دہلا دیا اس مصرے میں جو دہلانا تھا. یعنی اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے شعری محاسن میں وہ صوتی آہنگ جو اپنے لفظوں کے پیچھے طاقت بن کے کھڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یعنی دہلا کے رکھ دے گا. تو اس پوری نظم میں اب آپ نے پڑھ تو لی ہے، آج ہمارا آخری بند چل رہا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے آپ اس کو پڑھیے گا ایک دفعہ، تو آپ کو ایک مصرے میں آپ کو یہ چیز دے کہ آواز کا اوپر جانا، آواز کا نیچے آنا، اس کے ایسے الفاظ کا چناؤ کہ اس کو لفظ جو ہے وہ اپنے مانوی اعتبار سے بھی پوری جگہ پہ کھڑا ہو، اور پیغام جو دینا چاہتا ہے اس کی جگہ پہ بھی وہ ٹھیک اپنی وہ بات جو ہے وہ بیان کر دے. جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو بحر ہے، یہ ایک ٹیکٹیکل بات تھی، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا اور اب بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ کو جسٹ ایک گلمپس دینے کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں. بحر ہوتی ہے نا، بحر، ایک بحر کے اندر شعر لکھا جاتا ہے، مختلف بحریں ہیں، یہ شعراء حضرات جانتے ہیں. یہ بحر جو ہے اس کو کہتے ہیں منصرح، بحر منصرح، مسمن، متوی، مکسوف، یہ چیزیں ساری ٹیکنیکل، اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن ایک چیز میں نے آپ کو عرض کی تھی، زحاف، زے ہے حلوے والی الف اور فے، اور اس کی واحد ہوتی ہے زحف، یعنی زے ہے اور فے. اس میں ہوتا یہ ہے، یہ زحف کا جو اسلوب ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بحر ہے نا، جیسے اس کی بحر کیا ہے، اس وقت اس کی بحر ہے یعنی مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، یہ اس کی بحر ہے. اس پوری نظم کی جو اصل بحر ہے، بحر کا نام تو میں نے آپ کو بتایا نا منصرح، لیکن وہ بحر ہے کیا، وہ بحر ہے مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، یہ اس کی بحر ہے. کرتے یہ ہیں کہ اس میں سے ایک حرف جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں. جیسے مثلا فاعلن ہے نا، تو اس میں سے نون گرا دیا، میں مثال جسٹ دے رہا ہوں. تو ایک حرف جب گرتا ہے، اس گرنے کے عمل کو یا اس اسلوب کو کہتے ہیں زحف. تو یہ زحف سے جو ایک اسلوب پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس پوری نظم کے وزن کو اور اس کی شان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. یہ دیکھیں ذرا کیا خوبصورت مصرع ہے، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. اس میں دو خوبیاں ہیں. ایک تو بتا دیا کہ عصمت جو ہے کلیسا کے پیر کی وہ ختم ہو گئی، ایک تو یہ بتا دیا. آگے وہ بتا رہے ہیں کہ فکر کی کشتی یعنی ہیومن تھاٹ جو ہے اب وہ پریویل کر رہی ہے، ہیومن تھاٹ آ گئی ہے میدان میں.
اب وہ محض کلیسا کی عصمت نہیں رہی، اب فکر آ گیا ہے، اب ایک طرح سے استدلال آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ لیکن یہاں پہ جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ فکر کو باوجود اس کے کہ پیر کنشت کے مقابلے میں لا کر ایک دوسری فورس دکھایا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، پیر کنشت کو پہلے بتایا کہ کیا چیز تھی دنیا کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں کیا چیز لائے ہیں، فکر۔ لیکن کیا کیا ہے وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں کہ یعنی ایسے قادر الکلام شاعر ہیں علامہ اقبال صاحب کہ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی تھوڑی سی بھی جھول چھوڑ دیں، تھوڑی سی بھی غلطی کر دینا، نا، اگر فکر کا بیان کیا ہے تو ساتھ کشتی کو کشتی نازک کہا ہے، یعنی صرف کشتی کہہ دیتے نہیں، کہتے ہیں کہ اس باوجود اس کے کہ پیر کنشت کی عصمت کو حرف غلط بنا دیا اور تقابل میں فکر کی کشتی آ گئی، لیکن یہ فکر کی کشتی بھی نازک ہے، یعنی یہ اکیلی نہیں کچھ کر سکتی، یعنی الہام سے دروازہ کاٹ لیا اس نے۔ پتہ نہیں اب یہ کتنے لوگ ہیں جس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی الہام سے اس نے فکر نے رابطہ کاٹ لیا ہے۔ تو ایک تو اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بتا دیا انہوں نے کہ دیکھ چکا المنی شوری شلمہ، جس نے چھوڑے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، ایک تو یہ بتا دیا، اور عصمت پیر کنشت کے مقابلے میں فکر کو لے بھی آئے، لیکن ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر کے یعنی کشتی کو کشتی نازک لکھ کے ساری بات بیان کر دی کہ بھائی یہ بھی نازک ہے، اکیلی یہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔